کہ آپ کو موقع ملا ہو جنت کے اس حصے میں جانے کا، بیٹھنے کا، عبادت کرنے کا، تو وہ خوش بختی کتنی آپ کے لیے معنی رکھتی ہے۔ ریاض الجنہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے جو زمین پہ اللہ نے اتارا۔ انسانی جو ہمارے معاشرہ ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو اچھے لگتے ہیں، جن کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے۔ تم اپنے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، تم اپنے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، یہ تم سے کس نے کہا آئینے ضروری ہیں۔ یہ وہ آدمی جس سے میں بہت سال پہلے جب میں نے ان کو دیکھا تو انارکلی میں ان کا ایک چھوٹا سا سٹال تھا، وہاں ایک دو جوس کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی میرا خیال انہوں نے ادھار پہ لیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور موضوعات کے تنوع میں اور موضوعات کے سمندر میں ایک بالکل نیا موضوع اور نئی بات کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم۔ کل شام ہمارے دوست ہیں شاہد نوید ملک، یہ گلشن راوی میں رہتے ہیں اور جے آئی یوتھ کے پاکستان کے سیکرٹری ہیں، عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور درمیان میں ہماری ایک کمٹمنٹ تھی تو پاکستان میں یہ نہیں تھے، رابطہ ہوا تب یہ مدینہ منورہ میں تھے اور پھر واپسی پہ ان سے طے ہوا کہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ کل وہ تشریف لائے مجھے پک کرنے کے لیے اور جگہ طے ہوئی گلوریا جینز۔ اچھا، لوگوں کے لیے یہ بہت مشہور ہے اور لوگوں کا وہاں جانا اچھا لگتا ہے، لیکن سچی بات یہ کہ گلوریا جینز پہ میں جب بھی گیا بہت وہ ایک صبح کڑوی سی، وہاں ایک ہی ان کے پاس وہ آئٹم ہوتا ہے کافی کا، جن کے پاس بہت سارا ویلا ٹائم ہوتا ہے، گپ مارنی ہوتی ہے، جیسے وہ آج کل ایک اشتہار آ رہا ہے کہ جو آپ کو چاہیے کچھ اور ہوتا ہے، پیش کچھ اور کیا جا رہا تھا۔ خیر، یہ تو برس بل تذکرہ ہوا۔ جب وہ مجھے لینے پہنچے تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایک بڑے ہی معصوم سے اور ڈیسنٹ سے انسان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر پہ صافہ باندھا ہوا تھا، سفید کپڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ایسے کر کے السلام علیکم سلوٹ کیا۔ میں نے بھی سلام عرض کیا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے میں نے جا کے دوبارہ سلام عرض کیا۔ رستے بھر میں اور شاہد مدینہ منورہ میں ان کے جو معمولات تھے ریاض الجنہ میں، وہ کیسے، چونکہ آج کل ریاض الجنہ میں جائیں تو آپ کو بکنگ کرانی پڑتی ہے آن لائن، تو وہاں ان کا معمول کیا رہا، مکہ میں ان کا ظاہر ہے آپ کے محبوب کا تذکرہ ہو، جو جگہ آپ کو پسند ہو، جو رب آپ کو پسند ہو، دو محبت کرنے والے اس کے بارے میں ملیں گے تو اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ اس بیچ میں ہم نے کوئی پولیٹکس کی بات نہیں کی، کوئی حالات حاضرہ کی بات نہیں کی۔ وہ موضوع اتنا محبوب اور مرغوب تھا، آپ سوچیں کہ آپ کو موقع ملا ہو جنت کے اس حصے میں جانے کا، بیٹھنے کا، عبادت کرنے کا، تو وہ خوش بختی کتنی آپ کے لیے معنی رکھتی ہے۔ ریاض الجنہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے جو زمین پہ اللہ نے اتارا۔ اسی طور پہ جیسے مکہ میں جو حجر اسود ہے، وہ اس کے بارے میں دو حدیث ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت سے بھیجا ہوا ٹکڑا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ زمین پہ اللہ کے ہاتھوں، اللہ کے دانا ہاتھ، یعنی ایک سمبل سا ہے اس کا، اسی لیے اس کو وہاں جب آپ طواف کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ خیر، جب ہم وہاں پہنچے گلوریا جینز تو اب وہ صاحب اترے، میں نے ان سے اب دوبارہ سلام ہوا، معانقہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حافظ مقبول ہے، حافظ جوس والا۔ اچھا، ایک دم سیکنڈ کے 100ویں حصے میں مجھے یاد آیا کہ میں تو ان سے بہت عرصے سے ملنا چاہ رہا تھا۔ جو میری کتاب ہے دل پہ دستک، ایک پورا چیپٹر میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا۔ انسانی جو ہمارے معاشرہ ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو اچھے لگتے ہیں، جن کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے۔ مجھے بہت سال پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ دنیا میں دو لوگوں کے بارے میں رش کرو، ایک تو وہ جس کا جو دل ہے، جس کا دماغ اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم سے اور تفہیم سے بھر دیا ہو اور وہ تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے رزق دیا ہو اور اس رزق میں سے وہ سخاوت کرتا ہو، خرچ کرتا ہو۔ یہ وہ آدمی جس سے میں بہت سال پہلے جب میں نے ان کو دیکھا
تو انارکلی میں ان کا ایک چھوٹا سا اسٹال تھا, وہاں ایک دو جوس کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی میرا خیال انہوں نے ادھار پہ لیے تھے. پھر اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کل انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بتایا کہ انہوں نے وہ شروع کیسے کیا. یہ ایک گلاس کے ساتھ آدھا گلاس فری دیتے ڈیو, اور یہ ان کی پہچان ہے. اب تو یہ لاہور کی پہچان ہے, انارکلی کی بالکل ساتھ کروڑوں روپے کی جگہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو دی, پورا سٹال بنا کے دیا کہ یہ یونیک جو اپروچ ہے اور سروس ہے یہ کہیں اور نہیں ہوتی. راتوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اب کئی اور انہوں نے برانچز بھی کھولی ہیں, اللہ نے رزق سے نوازا, 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, کوئی لاء کر رہا ہے, کوئی مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جہاں سے میں چائے پیتا تھا تو ہوا یہ کہ چونکہ گلاس ہی میں آتا تھا تو کسی مہمان کو یا گاہک کو انہوں نے جوس بنا کے دیا اور اس کے بعد وہ ویٹ کرتے تھے جوسر کے ساتھ کہ اس کا گلاس خالی ہو تو اس میں یہ اور ڈال دیں. یعنی ان کا معمول تھا کہ جتنا بناتے تھے وہ سارا اسی کو دیتے تھے, وہ 1.5 ہوتا یا 1.25 ہوتا. اب چونکہ ان کے پاس وہ گلاس تھا, وہ چائے والا چلا گیا ہوا تھا, اس کو انہوں نے دھویا, دھو کے اس میں ڈال کے اس کو دے دیا. کس کو جھونگا اچھا نہیں لگتا, پر یہ دل کی بات ہے, یہ ظرف کی بات ہے. اگلے روز وہ پھر آئے تو انہوں نے وہ گلاس ظاہر نہیں تھا تو ویسے انڈیلا ہوگا, تو انہوں نے کہا وہ میں تو گلاس کے لیے آیا تھا تم نے جو کل دیا تھا. پھر ہولے ہولے ان کا معمول بن گیا. اب ہر جگہ یہ ایک گلاس کے ساتھ جو دوسرا گلاس ہے وہ جو 1.5 ہو, آدھا ہو, جتنا بھی اس کے لیے بنتا ہے. ایک خاص بات ان کی یہ بھی تھی کہ اتنا شاندار تازہ پھل استعمال کرتے ہیں. اب میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ لاہور کی خوبصورتی میں جو لاشاری صاحب تھے ان کا بہت ہاتھ تھا, تو ایک دم سے کہا کہ مجھ پہ بھی انہی کا احسان ہے. اچھا اس وقت لاشاری صاحب ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میں بھی ان کا تذکرہ کر رہا تھا, وہ بھی ان کا تذکرہ کر رہے تھے. اب جب سے وہ ریٹائر ہوئے اور اندرون شہر کی اتھارٹی کے وہ سربراہ, تو انہوں نے اندرون شہر کو بھی خوبصورت بنا دیا. ایک بندہ, ون کین میک دا ڈفرنس. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ زندگی میں کہیں بھی ہوں, اپنے گھر میں ہوں, ٹیچنگ میں ہوں, چھوٹا سا بزنس کر رہے ہوں, بڑا بزنس کر رہے ہوں, کچھ ایسا ضرور کریں کہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا تذکرہ کریں. میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں, مجھے بڑا پسند ہے اور حسن اتفاق سے اس وقت یہ سوٹ کر رہا ہے. تم اپنے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو, تم اپنے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو, یہ تم سے کس نے کہا آئینے ضروری ہیں. انفیکٹ جب کوئی بہت خوبصورت کام کرتا ہے, چمکتا ہے, تو پھر ہم سامنے والے ہمیشہ اس کے بارے میں اس کا پورا عکس دکھاتے ہیں, اور یہی زندگی کی خوبی بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے. امام بخاری نے ایک بات کہی جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا, کہا کہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین بدل دینا, اور جو انہوں نے خرچ کیا دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی دینا. پھر وہ کہتے ہیں اللہ یہ جو بخیل ہے نا, خرچ نہیں کرتے, اس کو تلف کر دینا, اس کے مال کو بھی تلف کر دینا. خاتون حضرات, آپ کو جب بھی موقع ملے اپنے عزیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ صدقہ ہے, یہ سخاوت بھی ہے. بزنس میں ہو تو لوگوں کو کبھی کبھی کسی دکاندار کے بارے میں پتہ چلے, کسی ریڈی والے کے بارے میں پتہ چلے کہ چاہے وہ 50 گرام زیادہ دیتا ہو, یہ اللہ کی پسندیدہ یعنی صفت ہے جو آپ کے اندر آئے, آپ کے بچوں کے اندر آئے. حافظ مقبول صاحب زندہ رہیں, ان جیسے بہت سے لوگ زندہ رہیں. رات ان سے مل کے مجھ کو بہت اچھا لگا. میں نے ان کی 2 تصویریں بھی بنوائیں, تبھی میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا آپ کو بھی ان سے ملوائیں, تاکہ جس شہر میں بھی آپ ہوں کبھی آپ کی بھی ایسے تصویریں بنیں, کبھی آپ کے بھی کسی طرز عمل کی, کسی خوبی کی, کسی خوبصورتی کی گواہی ملے, تو خود آپ کو اور آپ کی نسل کو کتنا اچھا لگے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.